إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل بے مثال ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کو چلانے والا، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے چمکتا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا۔ اہل اسلام آج 14 اگست ہماری ملی تاریخ کا بڑا اہم دن، ہر شخص اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں مکانوں کی چھتوں پر پاکستان کا جھنڈا بلند کرتا ہوا نظر آ رہا۔ نوجوان بچے پٹاخے بجاتے ہوئے نظر آ رہے، بازاروں اور چوکوں میں پاکستانی جھنڈا فروخت ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت نے بھی اپنے سینے پر یہ جھنڈا سجایا ہوا ہے کہ آج ہم انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں آج کوشش کروں گا
مسجد میں آنے والے نمازیوں کو یہ خبر دے سکوں کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا انگریزوں کی غلامی سے ہم نجات پا چکے ہیں؟ کیا ہمارا یہ ملک حقیقت میں آزاد ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی بھی شعبہ آزاد نہیں۔ آزاد قوموں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہماری ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں آزادی نصیب فرمائے۔ نہ مسجدیں آزاد، نہ مدرسے آزاد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اذان دے دی اور مسجد میں تشریف لے آئے، بڑی آزادی ہے۔ یہ آزادی انڈیا میں بھی ہمیں میسر تھی۔ انڈیا کے اندر بھی ہمیں یہ آزادی نصیب میں تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسی آزادی ہو کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہو، وہ آزادی ہمیں چاہیے۔ وہ آزادی کہ اللہ کی شریعت اس زمین پر غالب ہو، اللہ کی حکمرانی ہو۔ دیکھیے گا رات 12 بجے قوم نے آزادی لال حویلی پر پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ حقیقت یہی ہے، نہ معیشت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد، نہ ملک آزاد۔ مسجدیں اور مدارس نہ یہ آزاد ہیں۔ ہر آنے والی حکومت، یاد رکھیے گا، آج باتیں بڑی کڑوی اور سخت، ہر آنے والی حکومت اس ملک میں مدارس کے اوپر اور مدارس کے طلباء کو لالی پاپ دیتے ہوئے کہ ہم انہیں قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں اور ان کے نصاب میں دنیاوی تعلیم کے مضامین رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں پیچھے یہودیوں کا ذہن ہے کہ جس شریعت کو یہ پڑھنا چاہتے ہیں ان سے یہ شریعت چھین کر ان کو کالج اور یونیورسٹی میں لایا جائے۔ ایک فن کا ایک امام بن رہا ہے، اس نصاب کو تبدیل کر دیا جائے۔ جو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث میں 8 سال اس نے محنت کرنی ہے، اس میں یہ اتنا کمزور ہو کہ دنیاوی لالچ کے اندر آ کر یہ دوسرے مضامین پڑھے اور شریعت پڑھانے والے بھی کمزور ہو جائیں، پڑھنے والے بھی کمزور ہو جائیں، شریعت کا کوئی امام پیدا نہ ہو سکے، دین کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جو ہر آنے والی حکومت اس پلان پر عمل کر کے مسلمانوں کے ملک میں مسجدوں اور مدارس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ حقیقت میں ہم آزاد نہیں۔ اگر ہم آزاد ہوں
تو اللہ کا دین اس ملک پر غالب ہو. اگر ہم آزاد ہوں، حقیقت میں بظاہر تو آزاد ہے، اگر ہم آزاد ہوں تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس زمین پر صرف اللہ کا نظام قائم. ہماری یہ مسجدیں آزاد نہیں. آپ نے ابھی قریب میں دیکھا پورا یہودی میڈیا اور دجالی میڈیا مسجدوں کے اندر کیمرے لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں کرونا ملے گا. نہ منڈیوں میں، نہ بازاروں میں، نہ چوراہوں میں، نہ پبلک پلیس پر کہیں بھی کرونا نہیں. مسجدوں کو بے آباد کر کے، لوگوں کو مسجدوں سے دور کر کے کئی مہینوں تک، تاکہ مسجدوں کی رونقیں ختم کی جا سکے. اللہ کی قسم یہ ملک آزاد نہیں. جہاں بھی اجتماع ہو اس بیماری کا ڈر ہے، وہ صرف مسجد میں ہے. ہم نے اس پر بڑی گفتگو کی کہ ہر طرح سے احتیاط برتیے، ہر طرح سے احتیاط برتیے. لیکن وہ احتیاط سارا مسجد میں، مدرسوں میں. چیف جسٹس بھی کہنے پر مجبور ہوا ہفتہ اور اتوار کو کرونا بھی چھٹی پر ہوتا ہے. یہ یہودیوں کی پالیسیاں ہے. ہم ویسے آزادیاں منائیں کہ ہم آزاد ہیں. ہماری معیشت آزاد نہیں. پوری قوم سود کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے. کم سے کم گنا سود کا اپنی حقیقی ماں کے ساتھ رات کو ہم بستری کرنا ہے. یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے. پورا نظام سود کا ہے. ہمارے اس ملک کے ہر آنے والا حاکم اور اس کی جماعت اس سود کے نظام کو چلا رہی ہے، ملک میں پھیلا رہی ہے، تقویت دے رہی ہے. ہم آزاد ہوتے تو پیغمبر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں کر دکھایا. آتے ہی سارا نظام ختم کر دیا. لوگ کہنے لگے ملک کیسے چلے گا؟ کہا زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. ابھی 2 سال بھی مکمل نہ ہوئے، زکوٰۃ لے کر لوگ باہر نکلتے تھے، کوئی لینے والا پورے ملک میں ملتا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. ہماری معیشت آزاد نہیں. ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے، ہر بچہ پیدا ہونے والا مقروض پیدا ہو رہا ہے. بادشاہوں کے خرچے اور ان بڑوں کے خرچوں نے، اخراجات نے، جو اربوں اور خربوں کی تنخواہیں لے کر اس ملک پر مسلط ہے، وہ قرضے لے کر ان کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، کھا رہی ہے، اور ہر پاکستانی مقروض ہے. سود کے نظام میں اس قوم کو جکڑ دیا گیا ہے. سوچئے گا ذرا، ہم واقعی آزاد ہیں؟ تعلیم کا نظام جہاں اسلام اور جہاد کی آیتیں نکال دی گئی، ختم نبوت کے الفاظ نکال دیے گئے، یہودیوں کے کہنے پر نصاب کو تبدیل کر دیا گیا. کیا ہم شعبہ تعلیم میں آزاد ہیں؟ سوچئے گا ذرا. رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ وہاں سے بجاتا ہے. گھنٹی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ساری آزاد ہے، قوم ساری آزاد ہے.
ملک آزاد ہو، بنا کلمہ توحید پر ہو، پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ شراب کے لائسنس جاری کرے، پھر پارلیمنٹ کے اندر اللہ کی کتاب کے خلاف قانون کو پاس کیا جائے، پھر مخلوق سے پوچھا جائے خالق کا کلام اس ملک کے اندر نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بتلائیے۔ اتنا بڑا کفر کرنے کے بعد بھی ہماری سیاست بھی آزاد، ہمارا ملک بھی آزاد، اس سے بڑی کوئی لولی پاپ ہے جو ہم اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں؟ اگر ہم آزاد ہوتے شراب عام ہوتی، اگر ہم آزاد ہوتے بازار حسن لگائے جاتے، اگر ہم آزاد ہوتے سودی کاروبار کیا جاتا، اگر ہم آزاد ہوتے ہمارے اس ملک میں مساجد کو گرایا جاتا۔ سوچئے گا ذرا، کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، کتنی آزادی ہے، مسجد ہماری، مدرسے ہمارے، اولاد ہماری، بچے ہماری، قوم ہماری۔ سوچئے گا ہم آزاد ہیں؟ آزاد لوگوں کے یہ وتیرے نہیں ہوتے، جو آزاد ہوتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے اس ملک میں نفاذ کیا کرتے ہیں، نافذ کیا کرتے ہیں، چلایا کرتے ہیں، شریعت محمدی کو اپنی زمین پر غالب کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے مدینہ آزاد ہوا ہے، اسلامی حکومت بنی، اور تشبیہ دی جاتی ہے اس ملک پاکستان کو کہ وہ بھی کلمہ توحید پر، ریاست مدینہ، یہ پاکستان بھی کلمہ توحید پر۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، ہم آزاد ہیں؟ ہمارے اوپر تو ایف ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، جہاں وہ کستا ہے تو جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مصلی کا امام ہے، مسجد کا معدن ہے، کسی مجاہد کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کے گھر میں راشن دیتا ہے، رات کو چھاپے پڑتے ہیں، اس قوم کے ذمہ داران، ملک کے حکام کی لگی ہوئی فوج ان بچوں کو اٹھا کر یہ ایجنسیاں جیلوں میں ڈال دیتی ہیں ان یہودیوں کے کہنے پر۔ بتلاؤ ہم آزاد ہیں؟ باپ روتا رہتا ہے میرا بچہ، اڈیالہ جیل کو بھر دیا جاتا ہے، جج بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم خطا کار نہیں ہو، مجبوری ہے تمہیں اندر ڈالنا۔ جس ملک میں داڑھی رکھنا، بالوں کو بڑھانا سنت کے مطابق جرم قرار دے دیا جائے، شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، ایسی شکل و صورت والے کو ہر شخص دہشت گرد سمجھے، ہم پھر بھی کہیں ہم آزاد ہیں؟ سوچئے گا، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، ہم آزاد ہوتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ جب چاہتے ہیں ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہی کو زیرو بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کندھوں پر بٹھا کر کشمیر بارڈر سے کراس کروا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہی کو اٹھا کر جیلوں میں بھر دیتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں؟ سوچئے گا، اگر ہم آزاد ہوتے ہمارا جہاد بھی آزاد ہوتا، ہمارا نظام آزاد ہوتا، ہم غلامی کی زندگی، جنہوں نے قربانیاں دی 1857 کی جنگ آزادی میں،
جنہوں نے اپنا خون بہایا انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے، جن کے خاندان کٹ گئے، ان مجاہدین کو قتل کرنے والی جماعت، یہ ٹوانے ہو یا مخدوم زادے ہو یا آج کے یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین ہو، ان کے بڑوں نے ان اللہ کے بندوں کا قتل عام کیا تھا، اور آج ان کی اولادیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر اس ملک کی سرکاریں بنی ہوئی ہیں، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد۔ سوچئے گا، انگریز جو اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن قتل عام کرتا ہے، اور یہ سید، یہ قریشی، یہ مخدوم، یہ درباری، یہ صوفیہ کا نظام، یہ سب کے سب اس دھرتی کے اندر رہنے والے، انہوں نے مل کر ان مجاہدین کا قتل عام کیا تھا۔ آج ان کی نسلیں مسلم لیگ کے ذمہ دار، مسلم لیگ کے ذمہ دار ہیں۔ جب ان کے بڑے بھیڑے چرانے والے پہاڑیوں پر، جو آج اس ملک کے وڈیرے سیاسی جاگیردار بنے ہوئے ہیں، انگریزوں نے مسلمانوں کے قتل عام کرنے پر ان کو جاگیریں دی تھی، آج ان کے بچے قائد اعظم نے جب یہ ملک بنایا، آزاد کروایا، ان کے اندر شامل کر کے حکام کے اندر شامل کر دیا ہے، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد۔ کوئی تاریخ کے اوراق پڑھ کر تو دیکھیے، یہ جتنے اس ملک کے دربار ہیں، یہ سب انگریزوں کے غلام، سب انگریزوں کے غلام تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کے ساتھ مل کر امام المجاہدین صوفی عبداللہ کے ساتھیوں کا قتل عام کیا تھا، شاہ اسماعیل کی تحریک کے ساتھ چلنے والوں کا پانی بند کیا تھا، فجر کی نماز میں درجنوں اماموں کا قتل عام کیا تھا۔ جب یہ ملک بنا، انگریز نے ان کی اولادوں کو محمد علی جناح کی جماعت میں شامل کر دیا تھا، اس لیے محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میری جیب کے اندر جو سکے ہیں وہ کھوٹے سکے، وہ یہی کھوٹے سکے تھے جو قاتل تھے مسلمانوں کے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر ہمارے لیڈر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ او کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں، اس ملک کی بنیاد کلمہ توحید۔ ہر بچہ جانتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بنیاد دیکھیے، اور مولانا مودودی نے اسی بیس پر کہا تھا، 2 جلدوں میں کتاب لکھی، اور اس نے ایک مثال دی تھی، کہا جن لوگوں کے ووٹوں سے تحریک چلا رہے ہو، یہ ایک گندا جوہر ہے، کیونکہ وہ پاکستان مخالف تحریک کے ساتھی تھے مولانا مودودی، اور اس نے حالت دیکھی اور یہ فکرہ صحیح کہا جو ملک بن رہا ہے اور بنانے والے، ان کی حالت ایک گندے جوہر کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کسی بھی آدمی کو یہ خبر نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا۔ اب اس کے اندر جو جوہر کے اندر مدانی
وہ گاؤں کے اندر جو مکھن نکالنے کے لیے مدھانی چلتی ہے، گندے جوہر میں مدھانی چلاؤ گے، جو کریم اوپر نکلے گی، ان لوگوں کی لیڈ کلاس جسے ہم کہتے ہیں، وہ جوہر سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔ اور صحیح کہا تھا، وہاں اجمیر کی عبادت ہے، یہاں اجمیر کی عبادت ہے، وہاں کسی اور بابے کو سجدہ ہے، یہاں گولڑوی کو سجدہ ہے۔ دونوں ملکوں کے اندر حالت یہی ہے۔ بنیاد اللہ کی توحید تھی۔ کیسے مانوں کہ ہم آزاد ہیں؟ ہماری تو کوئی شے آزاد نہیں، جسم بھی آزاد نہیں۔ قرضوں میں جکڑا ہوا یہ بچہ، کبھی کوئی ملک اسے کہتا ہے میرا پیسہ واپس کر، پیسہ واپس کرو، اور یہ مانگنے والے کشکول لے کر مانگتے ہی رہتے۔ مانگنے کی جو عادت ہے، ان سے پہلی حکومتیں آئیں وہ بھی مانگتی رہی۔ فقیر قوم، گرین پاسپورٹ دیکھ کر ہی شکل بگڑ جاتی ہے کہ پاکستانی آئے ہائے۔ حالانکہ اللہ کے دین کے بنیاد پر اس دھرتی کو حاصل کرنے والا لا الہ الا اللہ۔ کوئی بات تو مجھے سمجھاؤ کہ ہم فلاں جگہ سے آزاد، فلاں جگہ سے آزاد۔ وہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا، ایک امریکن نے اپنی گاڑی کے نیچے بائک دے کر بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ بڑی دنیا پیٹی، بڑی دنیا پیٹی، بدلہ دیا جائے، عدالت لگی، کیس چلا، اس امریکن کو جیلوں میں ڈالا۔ آپ کو یاد ہے، ہائے ہائے، وقت کا جرنل عدالت میں کھڑا رہا، اس کی نوکری کا آخری دن تھا، اس نے عدالت میں بیٹھ کر جج سے زبردستی فیصلہ کروا کر زبردستی 18 ورثاء کو دیت دلائی تھی، اور اس کو اس کے ملک میں بھیجا تھا، اور نتیجے میں 1 سال اس کی نوکری کو امریکہ نے بڑھا دیا تھا۔ ہم اب بھی آزاد ہیں؟ سوچئے گا ذرا، ہم اب بھی آزاد ہیں؟ ان کا کوئی مر جائے ہمارے ملک میں، ان کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں پہنچ کر گھر سے اٹھا کر اپنے کو لے جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی بیٹی اسلحہ اٹھا کر اپنا دفاع کرے، عافیہ کو حکومت واپس نہیں لا سکتی۔ ان کی بیٹی کے سروں پر ہم دوپٹے رکھے، جو ہمارے نبی کی توہین کرے، ہماری حکومت اپنے جہاز میں یا ان کے جہاز میں بٹھا کر آسیہ ملعونہ کو ان کے ملک میں بھیج دے، پھر بھی کہو گے ہم آزاد ہیں؟ جہاں میرے نبی کی عزت آزاد نہیں، جو اٹھتا ہے چوڑا بکواس کر دیتا، اور بکواس کرنے والوں کو پورے خاندان کو وہ ویزا دے دیتے، اور کسی جرنل کی جرت نہیں، کسی پی ایم کی جرت نہیں، کسی عالم کی جرت نہیں کہ اسے روک سکے۔ ہاں، خون کے آنسو روتے رہتے ہیں، ہم سپیکروں پہ چیختے رہتے ہیں، کوئی سالے آدمی اسمبلی میں بھی شور ڈال ہی لیتا ہے، ہم پھر بھی آزاد ہیں؟ سوچئے گا ذرا، یہ ملک ہمارا، یہ فوج ہماری، یہ حکام ہمارے ووٹوں سے بنے، یہ دھرتی ہماری، ہم اپنی مرضی سے اپنا سانس بھی نہیں لے سکتے، نہیں، ہم پھر بھی آزاد ہیں؟ آپ نے خبر پڑھی ہوگی، پشاور میں قتل ہو گیا ایک نبی کا گستاخ، غازی خالد فیصل نے قتل کر دیا، 2 سال سے مقدمہ چل رہا تھا۔ ہم اب بھی آزاد ہیں؟ قادری مارے، جائز مارا،
یا ناجائز مارا یہ بحث الگ ہے، لیکن بتلاؤ اس کا فیصلہ کتنا جلدی ہوتا ہے؟ دہشت گردوں کا فیصلہ مظفر گڑھ کے اندر 18 ملک اسحاق سمیت قتل کر دیے جاتے ہیں، فیصلہ کتنا جلدی ہوتا ہے؟ مجاہدین کا قتل عام پھانسی پر چڑھانا کتنا جلدی ہوتا ہے؟ ہم پھر بھی آزاد ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے فیصلہ نہیں، بڑی عزت کے ساتھ انہیں سلوٹ مار کر ان کے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں شریعت کی بات کرتا ہوں، نماز کی بات کرتا ہوں، عقیدے کی بات کرتا ہوں، نبی کی محبت، عظمت، شان و شوکت اور مقام کی بات کرتا ہوں، اس جرم میں مجھے گرفتار کر لیا جائے، ہم پھر بھی کہیں ہم آزاد ہیں؟ یہ مہینہ آ رہا ہے، آج کیا تاریخ ہے چاند کی؟ 22-23 ذی الحجہ آ رہا ہے، 1 محرم، پابندیاں لگ جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ آپ ابو بکر کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اس لیے خطبہ نہیں دے سکتے، ہائے ہائے ہائے، آزاد ہے؟ سوچئے گا، آزاد ہے؟ عمر کی عظمت، علی کی شان، عثمان کی سخاوت، عمر کی عدالت، ابو بکر کی صداقت، تم صحابہ پر بات کرتے ہو، تم پر پابندی ہے، حرام محرم الحرام کا مہینہ ہے، فتنہ اور فساد، جھگڑا ہو جائے گا، مجھے بتلا تو سنی کیسا آزاد ہے صحابہ پر اس مہینے میں تبرہ کیا جائے اور عظمت بیان کرنے والوں کی زبان پر پابندی لگائی جائے؟ میں پھر بھی جھنڈا لہرا کر کہوں ہم آزاد ہیں۔ ہم کیسے آزاد؟ کیسے آزاد؟ میں غلامی کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، اسلام آباد ہے، لیڈ کلاس کے لوگ ہیں، آپ کا چپڑاسی جسے ہم اب نائب قاصد بھی کہتے ہیں، پی این بھی کبھی کہتے تھے، تبدیل ہو گئے نام، ڈائریکٹر کی کرسی پر آ کر بیٹھ جائے، برداشت کرو گے؟ سوچئے گا ذرا، سوچئے گا۔ میں نے پڑھایا ہے کالج میں، سکولوں میں، بتاؤ تو صحیح، آپ کی کرسی پر آپ کا مسلمان بھائی ہے، قومی بھائی، وطنی بھائی ہے، مذہبی بھائی ہے، عقیدے کا بھائی ہے، لیکن آپ کی پوسٹ اس کی پوسٹ میں فرق ہے۔ آپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس کو کہیں یا بیٹھ جا، یا غلطی سے وہ بیٹھ جائے، سیکھ پا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تیری جرت کہاں؟ وہ بھی ڈرتا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، سر ابھی وہ چلا گیا ہے، یہ غصے میں بیٹھا، ایک گورا آ گیا چوڑا، وہ بھی چپڑاسی اپنے ملک کا، آپ کے دفتر میں آپ اپنی کرسی کھیل کر کہتے ہیں سر سر، غلام ابن غلام، کہاں آزادی؟ کہاں آزادی؟ ہمیں ذہنی طور پر غلام، معاشی طور پر غلام، سیاسی طور پر غلام۔ کوئی ایک شعبہ تو بتلاؤ، جی مسجدیں آزاد ہیں، کوئی یہی بتلا دو۔ نہیں، مسجدیں بھی آزاد نہیں، مسجدیں بھی آزاد نہیں۔ ہم باہر تالا لگا کر جمعے ادا کرتے رہے، آزاد ہے مسجدیں؟ سوچئے گا، آزاد ہے مسجدیں؟ 100 پولیس والے اکٹھے، کوئی ماسک نہیں، کوئی احتیاط نہیں۔ یہاں ماسک ہے، احتیاط ہے، سینیٹائزر گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ ادھر کرونا نہیں، مسجد میں کرونا ہے، آزاد ہو؟ سوچئے گا ذرا، سوچئے گا ذرا، کیسی آزادی؟ دعا یہ کیجیے اللہ ہمیں آزادی نصیب فرما، ان چوڑوں سے آزادی نصیب فرما، ان حکام سے آزادی نصیب فرما، ان کفار سے آزادی نصیب فرما۔ ہم آزاد نہیں، آزاد قوموں کے اپنے وتیرے ہوتے ہیں،
اپنے وتیرے ہوتے ہیں. بڑی باتیں اس موضوع پر، بڑوں کی کیا اور چھوٹوں کی کیا. ہر طرف سے قید و بند کی مصیبتیں. آئیے، آزاد کون ہوتا ہے؟ بس اسی پر 2 باتیں اور وقت مکمل. آزاد کون ہوتا ہے؟ جس کا یہ ذہن آزاد ہوتا ہے. ایک رب کا غلام ہوتا ہے، ایک رب کا غلام. ہمارا تو یہ ذہن ہی آزاد نہیں. وہ کل کی بات ہے، ایک مریض آیا، میں نے اسے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دی. وہ جاتے ہوئے کہتا ہے سید پاک ہم علی کے غلام ہیں. شفا کس نے دی؟ ذہنی غلام. ان پیروں نے، فقیروں نے، یہ خانقاہی نظام نے اس قوم کو ذہنی غلام بنا رکھا ہے کہ سید وہ مجھے یاد آیا، میں پڑھتا تھا ایک بس کی چھت پر، اسٹوڈنٹ چھتوں پہ ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں آدھی سیٹ کے لیے، آدھی سواری کے لیے سیٹ نہیں. بھٹو کے زمانے میں وہ کارڈ ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں. چھت پر ایک بندے کو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے سبق پڑھانا شروع کر دیا، توحید کا سبق. بس آخری بات کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ لگا رہا. میں نے پوچھا سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہی مشکل کچھ ہے؟ کہتا سائیں تساں جو مرضی آکھو، میں آکھنا یا علی مدد، یا علی مدد. میں نے اسے پھر سمجھانا شروع کیا. ساتھ میں نے اسے کہا دیکھ جس علی کا نام لیتا ہے میں اس کی اولاد ہوں، سید. اس نے کہا سائیں گستاخی ہو گئی ہے، پہلے تواڈے اگے اچا بول پیا. اتنا غلام ان پیروں اور فقیروں کے، اور یہ آستانی نظام، خانقاہی نظام نے پورے ملک کو باندھ رکھا ہے، پورے ملک کو باندھ رکھا ہے. یہی آپ کا وزیر خارجہ باہر ہوتا ہے شراب کے جام، جب اپنے سجادہ نشین پر گدی پر بیٹھتا ہے پگڑیاں باندھ کر، پھر عورتوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہمارے امانت بھائی جن کی سیدھی سائیڈ پر فالج گر گیا ہے، دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرما. تمام بیماروں کو یا رب صحت عطا فرما. میرے سسر بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما. ہر معذوری سے محفوظ فرما. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما. پچھلے دنوں ہمارے عبد الرحمن بھائی کے گھر کوکر پھٹ گیا تھا،
اللہ نے سب کو محفوظ رکھا، اللہ ہمیشہ اس خاندان کو محفوظ فرما، ہر مسلمان کو محفوظ فرما، ہر قسم کے شر اللہ اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی نصیب فرما، سود سے پاک ملک آزاد فرما، مساجد اور مدارس اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، اللہ ان ظالموں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ کفار جو اس ملک کے ٹکڑے کرنے کو پھرتے ہیں، اللہ کفار کو برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔